Now, I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those against it may say no. No. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. اس پارلیمان کے خلاف سازش کی گئی. ہم نے یہ سب اس لیے نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب کہ آج بھی ہم اس ادارے سے غلط فیصلے سنے. پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری کی ملٹری انٹرونشنز میں صرف ملٹری نہیں تھی جو انٹروین کرتی تھی, اس کے ساتھ پاکستان کی جوڈیشری ٹھپا لگاتی تھی. وہ ٹھپے لگا لگا کے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرتی رہی. ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بھی نہیں بیٹھ سکتے لارڈ شپ کے آگے فرنٹ رو. وزیر اعظم کا کام بھی, الیکشن کمیشن کا کام بھی, پارلیمان کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے. ہم حکومت کرے یا ہم آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے, یہ تماشے پاکستان میں بند ہونے چاہیے. آج پارلیمان نے ایک مضحکہ خیز قرارداد منظور کی ہے. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے. پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے, اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے ریویو فائل کر دیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان. حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود. ناظرین, حکومت اتحاد نے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد منظور کر لی اور 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم کو پابند کیا ہے کہ وہ انتخابات سے متعلق اس فیصلے پر عمل نہ کریں. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کروائے جائیں. ایوان کو سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر تشویش ہے, لیکن ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ انتخابات کے معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے. جبکہ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں عدلیہ ٹھپے لگا لگا کر جمہوریت کو کمزور کرتی ہے. تحریک انصاف کے محسن لغاری نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کا مشورہ دیا, لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی. حکومت کی طرف سے عدلیہ کے خلاف محاذ کھولے جانے پر تحریک انصاف بھی اب ڈٹ کر میدان میں آ گئی ہے. اس حوالے سے وفاقی کابینہ کے 4 اپریل کے اجلاس کی مصدقہ تفصیلات کی فراہمی کے لیے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا ہے تاکہ وزراء کے خلاف ریفرنسز فائل کیے جا سکیں. دوسری طرف حکومت بھی 3 ججز کے خلاف ریفرنسز بھیجنے کا سوچ رہی ہے. انتخابات سے متعلق ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے, جس میں الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا کو فریق بنایا گیا ہے. ایک طرف تحریک انصاف فوری انتخابات چاہتی ہے تو دوسری طرف اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی مدت میں ایک بار توسیع کے لیے آئینی ترمیم کو تیار ہیں. آخر تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ جنرل الیکشن کا سوچ رہی ہے یا موجودہ آئینی بحران میں عدلیہ بچاؤ تحریک چلانے کی تجویز بھی زیر غور ہے؟ تحریک انصاف کو اس چومکھی لڑائی میں جیت کی کتنی امید ہے, اور کیا حکومت پارلیمنٹ کی آڑ لے کر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے بچ سکتی ہے؟ انہی تمام سوالوں پر ہمیں پروگرام میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں یکے بعد دیگرے قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں, لیکن کیا قومی اسمبلی کی ان قراردادوں سے عدالتی فیصلہ غیر مؤثر ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں, قرارداد کی اپنی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے, اس سے تو میں انکار نہیں کروں گا, کیونکہ میں خود پارلیمنٹری افیئرس کا جو ہے وہ منسٹر رہا, اور ہمارے دور میں بھی بہت سی امپورٹنٹ قراردادیں پاس ہوئیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے, اور جب تک آپ اس کو کانسٹیٹیوشنلی ڈیل نہ کریں تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے. جیسے انہوں نے جو سو موٹو پاورز کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ آرٹیکل 184(3) ہے. تو اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے, آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 چاہیے. 2/3 تو یہ 100% بھی ادھر بٹھا دیں تو ہم لوگ تو نہیں ہیں 100 کے قریب ممبر, تو وہ تو 2/3 تو ہو نہیں سکتا جب تک پراپر ایک الیکشن نہیں ہوتا اور پارلیمنٹ دوبارہ پراپر ورکنگ آرڈر میں نہیں آتا. تو ایک تو وہ بات ہو گئی. دوسرا, آرٹیکل ہمارے جو فریمرز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, انہوں نے ہر چیز کو بڑا باریک بینی سے دیکھا. جہاں قدغن ہے کہ کورٹس
पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स में गैर जरूरी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। वहाँ आर्टिकल 69 है मेरे ख्याल में, हाँ जी 68 है 68 है कि वहाँ पे आप जुडिशरी जज साहिबान के कॉन्डक्ट पे, केस प्रोसीडिंग्स पे उसको आप उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते, उस पर तनकीद नहीं कर सकते। चाहे जाए कि आप करारदाद पास करके एक तरह से पार्लियामान को सुपीरियर जुडिशरी के बिल्कुल मुतकाजी इस तरह बिल्कुल सामने ले आए, और उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान उसका ये होगा कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी कि उसके बाद फिर आगे जाने के रास्ते जो है वो मसदूद हो जाएंगे। ये आज जो इन मोहतरम मेंबरान साहिबान ने किया है, देखें हमारी बदकिस्मती से मैं ये अर्ज करूंगा कि बदकिस्मती से पार्लियामेंट में जो आपको 342 लोग नजर आते हैं, ये हैं तो 342, लेकिन इनको चलाने वाली उंगलियां 5-6 ही हैं। तो ये तो बेसिकली जो हमारे यार दोस्त इधर बैठे होते हैं वो तो जैसे ही अब्रू का इशारा आता है पार्लियामेंट्री लीडर पार्टी की तरफ से तो दे हैव टू डू इट, उनका दिल चाहे या ना चाहे। लेकिन आज भी अगर आप देखें पार्लियामेंट की जो करारदाद है इसमें जहां तक मेरी मालूमात है, मे बी रॉन्ग, लेकिन 50 से शायद कम है उस पे जो दस्तखत हैं। 342 के ऐवान में अगर 40-50 बंदों की एक करारदाद आती है तो उसकी क्या सैंक्टिटी है जब वो डायरेक्टली इन कन्फ्रंटेशन है आईन के आर्टिकल 68-69 के बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ये करारदाद है। और ये भी एक बात है दूसरी आपके इस सेगमेंट में, ये इस पे आखिरी बात करके कि जो एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 190 के तहत उसने जुडिशल अथॉरिटीज प्लस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में आपकी काबीना भी आती है। काबीना में अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं नहीं मानता, वो डायरेक्टली आर्टिकल 190 के खिलाफ जाता है, जिसमें फिर आपका आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये आग से खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल अली मोहम्मद खान साहब आप जा रहे हैं। ये बिल्कुल इसके कानूनी जो नताइज और अवाकिब हो सकते हैं वो तो आपने बताए, लेकिन ये भी बताइएगा कि इससे कम से कम मौजूदा पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने ये बात वाजे कर दी है कि वो इलेक्शन को रोकने के लिए, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे, यानी इस हद तक भी चले जाएंगे कि शायद उन्हें तौहीन अदालत का सामना भी करना पड़ सके, ये इम्कान है। तो अब फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है? आपके पास भी कोई इसी तरह का गैर कानूनी रास्ता है या कानूनी कोई गुंजाइश आपने सोच रखी है? देखें, आपको हमेशा हबीब भाई, आप जब मैदान अमल में उतरते हैं, मैदान जंग तो मैं नहीं कहूंगा, मैं अब भी उनको अपना दुश्मन नहीं समझता। मैंने उस रात भी उनको अपना दुश्मन नहीं समझा था जब उनके बीच खड़े होकर मैंने 9-10 अप्रैल को वो स्पीच की थी। हाँ, अपना मुकाबिल जरूर समझा था, लेकिन एक मुकाबले में जब आप उतरते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए। वीकनेसेस पे तो बाद में आऊंगा, स्ट्रेंथ हमारी क्या है? देखें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अगर आप हक के रास्ते में हो और अकेले ना रह जाएं तो अपने रास्ते पे आप गौर करें कि क्या वाकई हम हक के रास्ते पे हैं। तो अकेले रह जाना, कम तादाद में होना, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह के करम से शुरू में हम बेशक होंगे कम तादाद में, क्योंकि वहां मैं एक था, फिर खान साहब को उन्होंने कॉर्नर किया, अकेले वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले, हमारी काबीना, फिर स्पीकर साहब के ऊपर कितना प्रेशर था। लेकिन इस वक्त तो 2/3 पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ है। आपकी इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अल्लाह के बाद हमारी पाकिस्तान की अवाम है। दूसरा मॉरल अथॉरिटी है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके पास एक कवर है, क्योंकि जो कुछ हम चाह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, देखें ये इस पे बड़ी हबीब अकरम साहब बड़ी डिबेट हुई, फुल कोर्ट बना दो, फलाना कर दो, लार्जर बेंच बना दो, वो उस जज को बैठा दो, इसको हटा दो। जिस तरह आप एक जाते हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, मुझे ये कपड़ा नहीं वो वाला चाहिए, ये वाला ब्रांड नहीं वो वाला चाहिए, जो जज शॉपिंग का एक नया कॉन्सेप्ट इन लोगों ने मुतारफ कराया है। लेकिन जितने भी मोहतरम जज साहिबान हैं, 5-6 जज साहिबान का जिस पे एक एतराज है, वो ये नहीं कह रहे कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन ना करें, वो ये नहीं कह रहे कि आर्टिकल 224 पे अमल ना करें, वो सिर्फ ये कह रहे हैं, जो ऑनरेबल अतहर मिनल्लाह साहब या कुछ और जज साहिबान की राय थी, कि जो नीचे एक अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में केस है, पहले आप उसको एग्जॉस्ट होने दें, आप डायरेक्टली ना लें। ये एक लीगल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसमें जाहिर है प्रिवेल करेगा चीफ जस्टिस साहब का हुक्म, क्योंकि वो चीफ हैं, जो तरीकाकार है उस सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सबसे बड़ी अदालत के चलने का, कि वहां पे कुछ पावर्स हैं जो चीफ जस्टिस साहब के पास होती हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि 90 दिनों में इलेक्शन ना करें। अब सारी बहस को समेट के एक नुक्ता, और वो ये है,
میں نے آج اس پہ بات کی بھی کہ یہ جو ہماری آج کی حکومت ہے یہ وہ سیاست کے وہ شریر بچے ہیں کہ وہ ہر کام کرتے ہیں لیکن استاد کے سامنے نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کیا اور دیوار پھاند کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت سیاست کی دیوار پھاند کے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں مرسوں الیکشن نہ کرے. یہ بتائیے کہ اب دو راستے، قانونی راستہ تو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ ظاہر ہے اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا ہے، تو سیاست چونکہ حکومت قانونی راستے میں آپ کے مقابلے پر نہیں کھڑی ہو پا رہی تو وہ سیاسی راستہ اختیار کر رہی ہے. تو آپ بھی کوئی سیاسی راستہ اختیار کریں گے، مثلا جلسے، جلوس، لوگ موبلائزیشن؟ بہت اچھا آپ نے نقطہ پیش کیا حبیب اکرم صاحب. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار جلسے جلوس میں شرکت کی. عمران خان صاحب کے ساتھ پچھلے 10 11 12 سال کی رفاقت میں لاہور کے بڑے جلسوں میں میں ایک نقطہ یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی. اس میں شرکت کی صرف 30 اکتوبر پہلے والے میں نہیں تھا، باقی تقریباً سب میں. یہ جو بھی لاہور کا جلسہ ہوا ہے یہاں پہ افطاری تک، بلکہ افطاری کے بعد تک جلسہ گاہ سے باہر اتنی انہوں نے ایک ڈریکونین کنٹرول رکھا ہوا تھا، پولیسنگ کی ہوئی تھی، کنٹینرز رکھے ہوئے تھے، اور جس طرح کا رویہ رکھا گیا تھا، جو ذل شاہ بیچارہ معصوم شہید ہوئے اور جس طرح گاڑیوں کو توڑا گیا. دیکھیں حبیب اکرم صاحب، پولیٹیکل ایٹماسفیئر چاہتی ہے امن. جہاں گولی چلے گی وہاں فیملی نہیں نکلے گی، وہاں خاتون نہیں نکلے گی، وہاں بچے نہیں نکلتے. وہاں بڑی عمر کے لوگ، جو ہماری اسٹرینتھ کیا ہے تحریک انصاف کی، بچے، خواتین، ریٹائرڈ افسران، ایجوکیٹڈ لوگ، بزرگ اور نوجوان. تو پھر صرف نوجوان ہی یہ آپ نکلتا کا ہے. میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ریٹائرڈ کہہ کے اپنے آپ کو بھی مصیبت سے بچایا ہے اور ہمیں بھی. نہیں، ان سروس جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان میں سے بھی بہت کی ہمدردی ہوگی، لیکن میں بس پولیٹیکل کر دیں بات کر رہا پلیز. ہوں. حبیب صاحب آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میں نے تو شکریہ ادا کیا. نہیں، ان میں ہوں گے، لیکن بہرحال میں بات اپنی پوری کر لوں کہ افطاری تک کوئی، کیونکہ جس طرح 1-2 ہفتے پہلے تک لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی، شیشے توڑے گئے، خواتین کے ساتھ زیادتی، تو لوگ خاموشی سے آئے، کوئی جھنڈا کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. میں خود بڑا فکر مند تھا کہ آج کیا ہوگا. مینار پاکستان تو بہت بڑا گراؤنڈ ہے، آج کیا ہوگا. میں کافی وقت پہلے جلسہ گاہ میں اسٹیج پہ براجمان تھا، کچھ میرے ساتھ میں ساتھی، اور آہستہ آہستہ آتے گئے، بھرتا گیا اسٹیج، بھرتا گیا. اور یقین کرے کہ میں نے مینار پاکستان کو اتنا زیادہ بھرا ہوا بہت کم، لیکن اتنا جذبہ تو بالکل نہیں دیکھا. تو ہماری اسٹرینتھ، آپ نے پوچھا کیا ہے، کل آپ نے دیکھا لبرٹی چوک میں جو ہے لاہور میں جو دنیا نکلی ہے اور جو اس دن مینار پاکستان نکلا ہے، تو ہماری اسٹرینتھ پاکستان کی عوام ہے. اور میں نے کل بھی ایک بات کی، آج بھی ایک بات کر رہا ہوں، میں سب لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. آپس میں لڑ جھگڑ کے ملک کا اب کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. ایک ہی راستہ ہے، وہ آئینی راستہ. اس میں اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو عدالت نے ایک راستہ دے دیا ہے، اس میں سب کی خیر ہے، اس میں سیاستدانوں کی بھی، اداروں کی بھی، اور عدلیہ کی بھی، اور جو عام عوام ہے. کیونکہ عوام کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، عوام کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے گھر میں ایک طرح سے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں خدا نخواستہ میت پڑی ہو اور محلے والے آپس میں لڑ پڑے. یعنی کہ آپ کے اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں مرے پڑے ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے بجلی کے بل اور بچوں کی فیس جمع کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے یہ مسائل حل کرنے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں. ان کی ساری توانائیاں اس پہ صرف ہو رہی ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس کو گولیاں یہ مروا چکے ہیں، جس کے گھر پہ حملہ یہ کر چکے ہیں، جس کے کارکنوں کو شہید کر چکے ہیں، جس کو کارکنوں کو اٹھا کے، لیکن بندہ ایک نہیں توڑ سکے. تو اس کو کسی طریقے سے سیاست سے باہر کریں. آپ مجھے بتائیں ایسا ریاست چلتی ہے؟ اچھا علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جو خیبر پختونخوا کی آپ نے مطلب وہاں پر الیکشن کے لیے آپ نے اب ریٹ دائر کی ہے، ایک تاثر یہ بنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے نزدیک پنجاب درجہ اول میں تھا اور کے پی جو تھا وہ درجہ دوم میں تھا، اور کچھ آپ نے ثابت بھی کیا اس طرح. نہیں، اس پہ تو خیبر پختونخوا تو وہ صوبہ ہے جس کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا. یہ تو ویسے وہ کہتے ہیں کہ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن، کہ اپنے آپ کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو حقیقت ہے اس پہ میں بات کروں گا کہ اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب کے ساتھ بھی خیبر پختونخوا کھڑا ہوا تھا، اور کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا
لیکن خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں انہوں نے ڈاکٹر خان صاحب اور باچا خان کو چھوڑ کے قائد اعظم محمد علی جناح ان کے ساتھ ریفرینڈم میں پاکستان کو ووٹ کیا. اتنی ڈیموکریسی. اور اس کے بعد مولانا صاحب کو بھی انہوں نے ووٹ کیا تھا, لیکن جب جج کیا 2002 سے 8 اس کے بعد پرے پھینک دیا. تو خیبر پختونخوا نے 2013 میں ہم پہ پہلی بار اعتماد کیا جب پنجاب نے ابھی اتنا نہیں کیا تھا. تو وہ تو ایک طرح سے ہماری ایک تحریک انصاف کا گڑھ بن گیا. لیکن یہ جو ابھی آپ شاید فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم نے دونوں کیسز سامنے رکھے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں محترم حاجی غلام علی صاحب, تو ان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی ایز اے لائر آنریبل چیف جسٹس صاحب کے سامنے کورٹ روم نمبر 1 میں. تو انہوں نے مناسب جانا کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک سویپنگ آرڈر سب کے دے دیں, کیونکہ بیسیکلی تو جو 22 مارچ کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معطل کیا ہے, تو اس میں تو دونوں معطل ہو گئے, پختونخوا کا بھی پنجاب کا بھی. لیکن اس میں صرف ان کو ایک چانس دیا ہے گورنر صاحب کو کہ وہ ریپرزنٹیشن ان کی نہیں تھی, تو ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی نہ کریں, آئیں اور اپنی ریپرزنٹیشن وکیل کے ذریعے آپ کریں. تو اس میں آج ہم نے پٹیشن جمع کی ہے, ہوپ فلی کل یا نیکسٹ ویک منڈے کو وہ لگ جائے گی. تو تقریباً جس طرح ڈیزولوشن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہفتے ایک کا فرق تھا, تو الیکشن میں بھی شاید ہفتے ایک کا فرق آ سکتا ہے, یا اگر پھر وہ مناسب سمجھے تو ایک ہی ڈیٹ دے دیں. لیکن بہرحال یہ ہے جی, پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تو فوری انتخابات چاہتی ہے, دوسری طرف اسد کیسر صاحب نے یہ کہا ہے کہ انتخابات میں ایک بار کی توسیع کے لیے آئینی ترمیم کے لیے بھی تیار ہے. دیکھیں وہ ایک دوسری بات ہے. وہ اسد صاحب کا آپ کو پتہ بھی ہوگا, وہ اسپیکر بھی رہے اور خیبر پختونخوا میں بھی اسپیکر رہے, اور وہ بڑا سب کو ساتھ لے کر چلنے والے اور بڑے جو ہے وہ رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں. تو پولیٹیکلی جو ایک آپ کے پاس ایک ایونیو ہے وہ ابھی بھی اوپن ہے. جو سپریم کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو سیاسی جو اس میں پلیئرز ہیں, اپوزیشن اور حکومت, ان کو چاہیے کہ اس کا سیاسی حل نکالیں. اگر وہ اس کو کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز پھر عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اس پہ اسی وقت علی ظفر صاحب ہمارے وکیل موجود تھے, اور میرے خیال میں اسد عمر صاحب بھی وہیں بالکل موجود تھے, اور انہوں نے اسی وقت آن اسپر آف دا مومنٹ کمٹمنٹ دی کہ ہم اپنی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ جو بھی بات آگے جاتی ہے تو بھی ہم ٹیمپریچرز ڈاؤن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کو پھر اگلے دن بھی ریپیٹ کیا گیا کہ یس وی آر ریڈی. حکومت کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. تو اب اگر اس مسئلے کا ہے تو یہ سیاسی مسئلہ نا جی, تو اگر اس کا کوئی سیاسی حل نکلتا ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے گورنمنٹ سائڈ سے, تو اگر اس میں کوئی کنسنسس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اوکے اتنا کچھ ہو گیا, ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشنل اجازت بھی مل گئی اور حکم بھی آ گیا, اب اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ہم نے ایک دن کرنا ہے, تو اس کے لیے اگر کوئی ڈیٹ پہ ایگری کرتے ہیں, جو فائنل جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے اس سے اگر پہلے کسی ڈیٹ پہ راضی ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پھر تحریک انصاف کو تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کچھ آئینی ترامیم یا جو الیکشن کے حوالے سے کچھ لاز ہیں اس میں امینڈمنٹس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. لیکن وہ تب ہوگا اگر کوئی پولیٹیکل کنسنسس آتا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے تو پھر تو لیکن کوئی کنسنسس کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ دیکھیں ابھی اکرم صاحب, اب آج دوپہر تک تو جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, ہم تو سپریم کورٹ میں تھے, وہ خیبر پختونخوا کی پٹیشن جمع کر رہے تھے اور پیچھے سے قومی اسمبلی میں فائر ورکس چل رہے تھے, اور وہ لوگ جو اپنا کوئی ان کا کوئی بوز ہے جو کچھ بھی ہے تو وہ وہاں پہ نکال رہے تھے. تو اس وقت تو حالات مجھے پارلیمنٹ کے لیول پہ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور بڑے پلیئرز بیٹھ بھی سکتے ہیں, ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ تو میں نے آپ کو جس طرح کہا یہ 342 میں سے کوئی بیک چینل کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ کہیں کسی دیوار کے پیچھے, کچھ پردے کے پیچھے معاملات کو ابتدائی طور پر آگے بڑھایا جائے, تو کیا اس طرح کا کوئی امکان پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بارہا صدر مملکت نے اس کی طرف عندیہ دیا ہے, اور میرے خیال میں انہوں نے ایک اپرچونٹی بھی دی ہے کہ سب سے بڑے گھر کو یوز کیا جائے ملک کے سب سے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ صدر ہاؤس کسی کا نہیں ہے, سب کا ہے. ظاہر ہے ایک سسٹم میں آپ رہتے ہیں تو صدر کسی جماعت کا تو ہوگا, وہ آسمان سے تو نہیں اترے گا, لیکن وہ جب آ جاتا ہے تو وہ سب کا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. اور میرے خیال میں اپنی سیاسی ایفیلیشن ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی تو تحریک انصاف کے پرانے بانی کارکنوں میں سے ہیں, لیکن انہوں نے بڑا اچھا صدر ہاؤس چلایا ہے. تو صدر ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے جہاں شہباز شریف صاحب اور خان صاحب اور زرداری صاحب, مولانا صاحب, ہمارے اور جو لیڈرشپ ہے, وہاں اگر بات آگے جاتی ہے, اور فرسٹ سٹیپ میں میرے خیال میں
جو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ نہیں, ون سٹیپ ڈاؤن شاید بیٹر ہو سکتی ہے. ہمیشہ میں یہ نہیں کہوں گا نہ یس نہ نو, دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں کہوں گا, صرف اپنی ایک آپ کو اوپینین دوں گا کہ جہاں سیاست ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور رہتا ہے, وہ کتنا افیکٹو ہے وہ وقت ثابت کرتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس قضیے کے علی محمد خان صاحب کو یوز کرنا چاہیے. کچھ سیاسی فریق ہیں اور کچھ غیر سیاسی فریق ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ایک ایسا کریں گے کہ ڈی چوک میں کوئی گلٹن لگا لیں گے آپ وہاں پہ, اور وہاں پہ لوگوں کا انقلاب آ جائے گا, اور جہاں پہ لوگوں کو بس گلٹن کے نیچے رکھ دیا جائے گا. میرے خیال میں ہم سب, آپ اور میں اور ہم سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور انہوں نے جو آگے کا راستہ دیا تھا, دین کیسے پھیلا, دین فتح مکہ کے بعد پھیلا تھا, جب انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو عام معافی دینے والے, لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اور اتنی تکالیف سہنے کے بعد اپنے لیڈر کو موت کے منہ سے واپس آتے ہوئے اللہ کے فضل سے, لیکن اس میں ظاہر ہے ارشد شریف صاحب جیسے لوگ بھی چلے گئے دنیا سے, اور ذل شاہ جیسا معصوم بھی چلا گیا. بہت چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. میرے خیال میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, نہ یہ ریاست نہ یہ 22 کروڑ عوام افورڈ کر سکتی ہے کہ کوئی آ کے انتقامی سیاست کرے. میرے خیال میں فرام ویری فرسٹ ڈے عمران خان صاحب آگے بڑھنا چاہیں گے, وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہیں گے. ذاتی انتقام پہ عمران خان صاحب یقین نہیں رکھتے. یہ آپ کی پارٹی کا ایک عمومی تاثر ہے, آپ کا اپنی پارٹی میں مشورہ ہے, یا محض آپ کی اپنی ذاتی رائے؟ یہ میری ذاتی رائے بھی ہے, اور یہ میری خان صاحب کی آبزرویشن بھی ہے, اور یہ میرا اوپینین بھی ہے, اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کی عمومی رائے بھی بتا رہا ہوں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. حبیب اکرم صاحب, کچھ لوگ ہمارے پاس بعد میں پرانے سیاستدان بھی آئے, میں ان میں کسی کو برا نہیں کہتا, لیکن جو اسٹرینتھ ہے, کور اسٹرینتھ پی ٹی آئی کی, جو شروع سے ہم جیسے لوگ خان صاحب کے ساتھ چلے ہیں, ہم ایک ویژن کے تحت خان صاحب کے ساتھ ہیں. پروفیشنل لوگ, اس وقت تو ینگ تھے, اب تو مڈل ایج میں ہم پہنچ گئے. تو ہم خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں آئے کہ ہم نے کسی کو جیل میں رکھنا ہے, کسی کو لٹکانا ہے, کسی کو ٹانگنا ہے. ہاں, ملک کو آگے لے کے جانا ہے, پلس جو کرپشن کیسز کسی کے ہیں اس کو سیاسی مداخلت کے بغیر اداروں کے ذریعے وہ چلیں, غیر سیاسی طور پہ تو بہتر ہے. بہرحال ہمارا مقصد منتہا منظر کسی سے جو ہے انتقام لینا میرے خیال میں نہیں ہے, اور بہتر بھی یہی ہے. اور عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان 9-10 مہینوں میں وہ پہلے سے اور بہت زیادہ جو ہے اب ایک جہاں دیدہ شخص بن گئے ہیں. بہت تکالیف انہوں نے دیکھ لی ہیں, گھر پہ بھی اٹیک ہو گیا, اپنے بچوں کے ہاتھ کے بنی ہوئی پکچرز بھی لوگوں نے جوتوں تلے وہ کچل دی, تو وہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی ہیں. میرا نہیں خیال خان صاحب کے دل میں کوئی انتقام کا الاؤ ہے. ہاں, ایک چیز ہے, وہ چاہیں گے کہ ملک کا نظام بہتر ہو, آئین کے مطابق چلے, اور جن لوگوں نے ملک کا نقصان کیا ہے مزید نقصان نہ ہو. اچھا علی محمد خان صاحب, بلاول بھٹو صاحب ایمرجنسی اور مارشل لاء کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اب وہ دور ہے کہ مارشل لاء آ سکے؟ دیکھیں, بلاول صاحب جو ہے سندھ میں ان کی حکومت بھی ہے, اور آئین بنانے والی جماعتوں میں سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی تھی, اس کے بانی چیئرمین کے نواسے بھی ہیں. تو وہ ساری باتیں کریں تو ان پہ جج سکتی ہیں. مارشل لاء اور ایمرجنسی ان کو نہیں ججتی, یہ ان کا کلچر نہیں ہے جماعت کا. تو پتہ نہیں کس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے, پتہ نہیں مریم بی بی نے کوئی ان کو پٹی پڑھا دی ہے, یا ان کو شہباز صاحب نے کوئی, یا لندن سے کوئی کال آئی ہے. میرے خیال میں گڑی خدا بخش کا کلچر تو مارشل لاء یا ایمرجنسی کا نہیں ہے. بلاول صاحب کو سوٹ نہیں کی یہ بات, میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگوں نے پسند نہیں کی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, جس طرح سے رہے تھے کہ قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں اب عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے, لیکن ظاہری سی بات ہے عدالتی فیصلہ تو غیر مؤثر نہیں ہو سکتا, لیکن اب مزید کیا کر سکتی ہے یہ حکومت؟ کیونکہ گرفتاریاں بھی کر کے دیکھ لیں, خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لی, وہ بھی نہیں کر سکے. اور کیا آپشنز ہیں حبیب صاحب؟ آپ کا اس پر میں جواب لوں گی, لیکن پہلے مجھے ایک بریک لینی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حکومت ہر ممکن کوشش کری ہے کہ کسی طرح سے الیکشن کو روکا جا سکے, عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کیا جا سکے. اس حوالے سے اسمبلی میں قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں. اور حبیب صاحب, آپ سے میں نے یہ سوال پوچھا بریک پر جانے سے پہلے کہ اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر حربہ تو آزما کے دیکھ لیا. دیکھیے, مزید ابھی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت 2 اثاثے ہیں جو عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں, انفیکٹ 3 ہیں. اچھا,
ان کے 2 اثاثے ہیں، معاف کیجیے گا، آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور ان کی گلگت بلتستان کی حکومت اور ایوان صدر. یہ ان کے 3 بنیادی اسٹریٹجک اثاثے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے کچھ اثاثے ہیں جو ان کے وہ اراکین جو سینٹ کے حصہ ہیں اور وہ لوگ جو اب کہیں جیتے ہیں، مثال کے طور پہ محسن لغاری صاحب جیسے وہ جیت کے آگے اسمبلی میں، تو ان کی ایک پولیٹیکل بیس جو ہے وہ موجود ہے. اب ظاہر ہے پولیٹیکل بیس تو آپ اسے کہتے ہیں کہ نہ صرف ووٹ بھی ہو بلکہ وہ اسٹیٹ سٹرکچر کا حصہ ہو. تو اسٹیٹ سٹرکچر میں سے عمران خان کو مزید نفی کرنے کی ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو آئندہ کچھ عرصے میں، یعنی اب اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت ختم کی جائے گی. اچھا، اب ختم کیسے کی جائے گی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی کچھ آگے پیچھے ہو جائیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آگے پیچھے ہونے سے کچھ منع کر دیا. حالانکہ تحریک انصاف کے اندر کافی ڈویژن وہاں پہ موجود ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں، جو وزیر اعظم بنے ہیں، اور پھر عبدالقیوم خان نیازی جن کو جو پہلے وزیر اعظم تھے پی ٹی آئی کے، وہ ڈویژن کے ہونے کے باوجود بھی معاملہ پھر اب یہاں تک پہنچا ہے کہ اب ایک قانونی راستہ نکالا جائے. وہ قانونی راستہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کیا؟ وہ قانونی راستہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ رجسٹریشن جو آزاد جموں و کشمیر میں ہے، اچھا، اس کو چیلنج کیا جائے. اچھا، اس کے اندر کچھ ایسے نقائص دریافت کر لیے گئے ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف دراصل پارٹی ہے ہی نہیں. تو جب پارٹی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جو پاکستان انصاف کے اراکین ہیں، جب وہ آزاد ہو جائیں گے تو ان کے اوپر کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ جو ہے پارٹی بدلنے کا وہ ختم ہو جائے گا. اتنی لانگ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب آپ یہ سوچیں کہ اگلی پارٹی کون ہے جس کو حکومت دینی ہے. اگلی پارٹی، بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک امیدوار ہیں جن کے اوپر یہ باقاعدہ طور پر اب ان کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اچھا، اب میں آپ کو زیادہ اسپیسیفکلی نہیں بتاتا، لیکن میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ صاحب جن کی وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی بات کی جا رہی ہے، جنہیں ٹپ آف کیا جا رہا ہے، وہ صدر بھی رہ چکے ہیں اچھا، اور وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں آزاد جموں کشمیر کے. اب ایسی صورت ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس کے اوپر اب آپ سمجھ لیں کہ بیٹ لگائی جا رہی ہے. تو آئندہ چند دنوں میں اب جیسے معاملات آگے بڑھیں گے تو اب دیکھیں گے کہ وہ کیا ہو گیا، اور متعلقہ لوگ جو ہیں، جو ظاہر ہے جنہوں نے اس قانون کے اندر کچھ چیزیں تلاش کرنی ہیں، وہ سرگرم عمل ہو چکے. اچھا، تو لہٰذا اب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت جو ہے اسے گرایا جائے، یعنی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. تو ایک تو یہ کام کیا اچھا، ابھی صاحب سعودی عرب کا جو دورہ ہے، وزیر اعظم صاحب بھی جائیں گے ادھر سے، نواز شریف صاحب بھی لندن سے آئیں گے، یہ بھی کوئی سیاسی معاملات کی کڑی ہے کوئی؟ دیکھیے، پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے جب بھی شریف فیملی سعودی عرب جاتی ہے تو اس کے بعد ایک نہ ایک خبر ضرور نکلتی ہے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ جج صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پھر اس کی ویڈیو آ گئی، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ کوئی اس طرح کی خبر نکلے گی. مطلب اس طرح کی خبر سے مراد یہ ہے کہ اگر بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کوئی پازیٹیو رسپانس ملے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ملے گا، یا سعودی عرب کوئی بروکریج کرے گا پاکستان کی اندرونی سیاست میں نواز شریف صاحب کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے، تو یہ ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا. اور یہ جتنی بھی ارینجمنٹ ہوئی ہے، یہ آپ کو بتاؤں کہ کچھ سعودی حکمرانوں کی خواہش پہ نہیں ہو رہی. اچھا، یہ خود ہی فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے عشرہ رمضان وہاں گزارے جانے کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں. اپنے طور پہ جا رہے ہیں.
اب اس بات کو اتنا کھولنا ضروری ہے؟ نہیں ابھی سب ذرا ڈیٹیل میں بتائیں نا. تو اب وہ وہاں پہ جب جائیں گے تو ظاہر ہے سابق وزیر اعظم ہیں اور ہماری خواہش ہے, پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ ایک جب سابق وزیر اعظم ہے, ایک موجودہ وزیر اعظم ہے, جب بھی ہمارے زعماء وہاں پہ جائیں تو انہیں وہاں پہ پروٹوکول ملے. تو لہٰذا سعودی شاہی خاندان جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کی اس خواہش کا پورا احترام کرتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی زعماء وہاں جاتے ہیں ان کو مناسب پروٹوکول ملتا ہے, وہ شاہی مہمان خانوں میں ٹھہرائے جاتے ہیں, تو یہ بھی ٹھہریں گے وہاں پہ جا کے. اچھا, آگے کی امید اگر یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کچھ ایسا کر دے گا کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے راستے کے پڑے سارے کانٹے نکل جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے راستے میں جتنے بھی کانٹے ہیں وہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے بوئے ہوئے ہیں. سعودی خاندان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور سعودی عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہیں کسی نے دعوت نہیں دی تھی کہ 22 اپریل یعنی اپریل 2022 میں آئیں اور دیدہ و نادیدہ قوتوں کے ساتھ مل کے ایک حکومت حاصل کر لیں. تو یہ تو انہیں کسی نے نہیں کہا تھا نا. تو لہٰذا اپنا کیے دھرے کے یہ خود ذمہ دار ہے. وہاں جائیں گے, عزت ملے گی, اور نو ڈاؤٹ پاکستان کی جو امداد ہے وہ سعودی خاندان ہمیشہ کرتا رہا اور انشاءاللہ اب بھی کرے گا. اور حبیب صاحب یہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ کل جب کائرہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے حکومت ایک الگ چیز ہے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک تو اس وقت تو مطلب وہ کہہ رہے تھے ہم حکومت کا حصہ ضرور ہیں لیکن ان کی پالیسیز سے متفق نہیں ہیں. مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید من دی گرم تو دیگری. ٹھیک ہے, مطلب اس کا ایک مصرع من تن شدم تو جاں شدی. ٹھیک ہے, تو وہ والی بات نظر آ رہی ہے کہ ہم اس وقت تو جسم و جاں کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یکجاں ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کسی ایک کو نکال دیا جائے تو دوسرے کا وجود ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے روح میں سے روح جسم کے بغیر بے معنی ہے اور جسم روح کے بغیر بے معنی ہے. لیکن ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, نہیں لینا دینا بہت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیان سے تو مجھے ایسے ہی لگا. ارے آپ, اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا آپ بھی جب ہماری عمر کو پہنچیں گی تو پھر آپ کی نظر بھی تھوڑا گہری میں دیکھنا شروع کر دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے مستقبل کی امید ہے. اچھا جی, اور ظاہر ہے جب میں کہہ رہا ہوں پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی عوام تو فیصلہ اپنا ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں نا. وہ ان لوگوں کے لیے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کی طاقت کے صدقے بہت سارے واقعات رونما ہو جاتے ہیں, برپا ہو جاتے ہیں. تو ان غیر مرئی مقناطیسی کشش جو رکھتے ہیں, جو آپ ایک بار پورا ڈسکرپشن تو وہ جو اس وقت مقناطیس ہے اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب میں بہت کشش معلوم ہوتی ہے. اچھا, اور ان کو باقاعدہ طور پر ابھارا جا رہا ہے, ان کو باقاعدہ طور پر خراش کی جا رہی ہے, ان کو سب کچھ ان کی امداد کی جا رہی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی گاڑی خرید لیں اور اس کو بڑی گاڑیوں کے مقابلے میں دوڑانے کی کوشش کریں, یا یوں کہیے کہ ہمارے پاس رکشہ ہو اور ہم اس سے ہوائی جہاز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. کیونکہ انجن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے. انجن کی طاقت بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس میں اب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب میں انجن فٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ بہت اونچا اڑ سکے اور اس کے ساتھ جی اور لمبی ریس وہ دوڑ سکے. تو اس وجہ سے جو آج کل آپ دیکھ رہی ہیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی یکا یک اپنے ہمیشہ کے موقف سے کہ الیکشن, اور آج آپ کو لگ رہا ہے کی بات کرتے ہیں لیکن صوبوں کو دو صوبوں کے الیکشن. کیا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اپنے یعنی صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں لیکن دو صوبوں میں الیکشن کے خلاف. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک ذیلی تنظیم کی حیثیت اختیار کر چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور ایک بہت بڑے سٹیج پہ ایک چھوٹا سا کردار بھی کسی ہدایتکار کے کہنے پہ وہ ادا کر رہی ہے. بلاول صاحب کے لیے تو تیاری ہو گئی ہے, تو مریم صاحبہ کا کیا بنے گا؟ مریم صاحبہ کس کیٹیگری میں ہے؟ کیا ان کا بھی کوئی سیاسی مستقبل ہو سکتا؟ میں اگر آج مجھ سے آپ پوچھیں نا اس پروگرام کے بعد کہ کوئی ایک سوال جو آپ نہ پوچھتی تو مجھے خوشی ہوتی, تو وہ یہ سوال تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے
کہ جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے وہاں سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ہوا نہیں آ رہی. اچھا یہ جو آپ تلملاہٹ دیکھ رہے ہیں نا پچھلے کچھ دن سے, اچھا یہ تلملاہٹ بھی دراصل اس بات کی علامت ہے. اچھا جی, کہ بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ کھو دیا آپ کے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے. ہم نے مشکل فیصلے کر کے اپنی مشکل سیاست فیصلے قربان کر کیے, دی. ہم نے ریاست کے نام پہ سیاست قربان کر دی, تو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب یکا یک آپ کی نظروں میں بلند و بالا ہو گئے, اور جو سرو قامت تھے وہ بالکل گلے دوپہری ہو گئے. تو لہٰذا اب جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا بگڑا ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے دروازے بند نہیں کیے گئے. اچھا ٹھیک ہے نا, دروازے کھلے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان دروازوں تک پہنچنے والی سیڑھیاں انہیں اپنی ہمت پہ چڑھنی ہے. ٹھیک ہے, ابھی وقت نہیں اس کی وجہ دوسری بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس بہرحال ان کا ایک ووٹ بینک سندھ میں موجود ہے. پنجاب میں محترمہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس اپنے ووٹ بینک کا ثبوت موجود ہے صوبائی اسمبلی کی صورت میں, اور وہاں پہ ہیوج اکثریت کی صورت میں. محترمہ مریم نواز اگر آج الیکشن سے کی خلاف جا رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ثبوت اکٹھا نہیں کر پائیں گی. صحیح. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے اس وجہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی الیکشن نہیں چاہ رہے, لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرح شد و مد کے ساتھ مخالفت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ الیکشن انہیں بالکل کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح دکھائی دے رہے ہوں جو صورتحال مسلم لیگ نون کی صفوں میں نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک ہم لیں گے یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. کریں گے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات کیوں اب تک طے نہیں ہو پا رہے. ویلکم بیک ناظرین. برادر دوست ملک سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب کی فنڈنگ کی یقین دہانی کرا دی ہے, جس کی تصدیق IMF نے بھی کر دی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی حکام وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر اس کا باضابطہ اعلان کریں گے. پاکستان کو اب متحدہ عرب امارات سے مزید $1 ارب ملنے کے حوالے سے بھی جواب کا انتظار ہے, تاکہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو سکے. وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کا یہ کہنا ہے کہ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے شرائط پوری ہونے پر معاہدہ طے پا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا دوست ممالک سے فنڈنگ کے بعد پاکستان اور IMF میں واقعی یہ معاہدہ طے پا جائے گا, یا ابھی مزید بھی کچھ ایسی شرائط ہیں جو پاکستان کو پوری کرنی پڑیں گی. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور معاشی امور کے ماہر مہتاب حیدر صاحب. مہتاب صاحب, سٹاف لیول معاہدے کے ڈیلے ہونے کی وجہ کیا صرف دوست ممالک سے فنڈنگ کا انتظام ہے, یا کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, بنیادی طور پہ 2 ایشوز تھے جو پینڈنگ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت نے متعدد سخت قسم کے اقدامات کیے, بجٹ لے کر آئے, فری فلوٹ کیا روپی کو, جس سے ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہوا, بجلی کی قیمت بڑھائی, گیس کی قیمت بڑھائی, 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے, آپ کو پتہ ہے پی ایل کی پرائسز میں اضافہ کیا. لیکن یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے یہ ایک میجر سٹمبلنگ بلاک تھا, جس وجہ سے پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ جب ہم بات چیت کر ہی رہے تھے تو حکومت نے ایک ان پلانڈ قسم کی کراس فیول سبسڈی اناؤنس کر دی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بڑے گاڑیوں والے ہیں ان سے زیادہ پیٹرول کی پرائس لیں گے, اور جو چھوٹی گاڑیوں والے اور موٹر سائیکل اونرز ہیں ان کو وہ سبسڈی دیں گے. تو اس نے ایک اور ایشو جو ہے وہ کریٹ کر دیا. تو ایکسٹرنل فائنینسنگ بھی ایشو ہے, اور دوسرا یہ جو کراس فیول سبسڈی ہے یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن جیسے جیسے ہم IMF کو پروگرام ڈیلے کر رہے ہیں تو نئے ایشوز پھر ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو FBR کا ٹارگٹ ہے 64 ارب روپے کا شارٹ فال آیا ہے, اور یہ بھی ایک ایشو ہوگا چونکہ فسکل ڈیفیسٹ کو IMF بڑا سیکروسیٹ سمجھتا ہے اور اس کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یا تو حکومت کو اپنے ایکسپینڈیچرز کم کرنے پڑیں گے یا اپنے ریونیوز میں اضافہ کرنا اور آٹے پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے کیا وہ بھی بادر کر سکتی ہے IMF کو؟ جی بالکل, IMF ٹارگیٹڈ سبسڈی کے تو خلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو دیں, لیکن ود ان دی بجٹ دیں. یہ نہ ہو کہ آپ بجٹ سے آؤٹ کر کے تو آپ اگر سبسڈی دیں گے
اور دوسرا یہ بھی ہے ٹرانسپیرنسی کا بھی ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی, اور دوسری طرف ٹرانسپیرنسی کے بھی ایشوز آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر اٹھا رہے ہیں. اچھا مہتاب, یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر کی جو سیاسی صورتحال ہے, کھینچا تانی ہے, عدالت کے مقابلے میں حکومت کا کھڑا ہو جانا ہے, یہ بھی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے؟ جی, آئی ایم ایف باقاعدہ ان رائٹنگ میں تو اس طرح کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی, لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے اگر پاکستان اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا تو اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ کے بعد ایک سٹاف رپورٹ وہ جاری کریں گے. اس میں جو میجر رسک قرار دے دیں گے نا اس پروگرام کو, وہ کہیں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی رولز آف دا گیم طے نہیں ہے, الیکشنز کب ہونے ہیں, الیکشنز نہیں ہونے, نئے سینسس کے تحت ہونے ہیں, پرانے سینسس کے تحت ہونے ہیں. تو یہ جو انسرٹینٹی ہے آف کورس ان کی جو سارا کام ہے اس کو متاثر کرتی ہے. اس لیے میں اس کے بارے میں ایک بات آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اگر یہ 9واں ریویو کمپلیٹ ہو گیا تو 10th اور 11th ریویو ابھی باقی ہیں, اور صرف 3 مہینے کا ٹائم ہے. 3 مہینوں میں 2 ریویوز کمپلیٹ کرنا مشکل ہے. تو آئی ایم ایف یہ بھی نہیں چاہتا کہ آئی ایم ایف کی اسکروٹنی سے ہم نکل جائیں. اس لیے جب تک یہ حکومت ہے تب تک اس کو برج کرنے کی بات وہ کریں گے, اور اس کے لیے شاید آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ایکسٹینڈ کر دیا جائے, کیونکہ اگر ہم آئی ایم ایف کی اسکروٹنی سے نکلے تو ہم پھر ایک اسپینڈنگ سپری اور ایک ایسی طرف جا سکتے ہیں جو کہ چیزوں کو مزید خراب کر سکتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہے کہ جب تک یہ حکومت کا ٹینیور ہے اس ٹائم تک اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور پھر نگران سیٹ اپ آ جائے. اور چونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ چاہے جس کی بھی حکومت ہو, اگلے فائنینشیل ایئر میں پاکستان کو ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑے گا. ٹھیک بات, بالکل. اچھا یہ بھی کہیے گا کہ ورلڈ بینک نے کچھ چیزوں کو وڈرا کرنے کی بھی ریکمنڈیشنز دی ہیں, کیا اس میں چیزیں ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ وہ آسٹریلٹی کے حوالے سے اور یہ جو ڈپلیکیشن آف منسٹریز ہے آفٹر دا ریولیوشن پلان, آپ کو پتا ہے کہ 80th امینڈمنٹ کے تحت کافی ساری منسٹریز جو ہے وہ ڈیوالو ہو گئی ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے بھی وہ منسٹریز رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں جو کہ پروونشل نیچر کے ہیں, وہ پروگرام جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے تھرو وہ چلائے جا رہے ہیں. تو ان کی یہ سجیشن ہے کہ اس طرح کی جو ڈپلیکیشن ہے اس کو ختم کیا جائے. تو تقریباً کوئی 700 ارب روپے کی سیونگ کی وہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ایچ ای سی, کیونکہ پروونشل ایجوکیشن ہے تو یہ پروونشل کے تحت ہونا چاہیے. یہ ایچ ای سی جو ہے اس کے جو 70 ارب روپے اس کو سیو کیا جانا چاہیے. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب, پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نام کا وقت ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.